اس ماہ مبارک کا سب سے شاندار وظیفہ اور عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میراں محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ محترمہ نے یہ دعائے مبارکہ آپ کو سکھائی۔ آج وہ جو دعائے مبارکہ تھی، آج میں عشاقان غوث اعظم شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رکھنے لگا۔ تو یہ دعا اس قدر عظیم الشان ہے کہ وہ شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میراں محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو نجیب الطرفین سید ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، یعنی مجھے اللہ سے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس دعا کی برکت سے ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الثانی کا ربیع الغوث، ربیع الثانی جسے ربیع الغوث بھی عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کو کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا سب سے شاندار وظیفہ اور عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میراں محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ محترمہ نے یہ دعائے مبارکہ آپ کو سکھائی۔ آج وہ جو دعائے مبارکہ تھی، آج میں عشاقان غوث اعظم شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ یہ دعا بڑی کمال کی ہے۔ اگر صبح و شام اس دعا کو پڑھ لیا جائے اور اس کی ترکیب بنا لی جائے تو امید واثق ہے اور قوی امید اور یقین عظم ہے کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، رنج و الم سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو مالک کائنات، جو خالق کائنات، جو پروردگار عالم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث پاک علیہ رحمہ کو لطف و کرم عطا فرمانے پر قادر ہے، مصیبتوں سے بچانے پر قادر ہے، پریشانیوں سے بچانے پر قادر ہے، رنج و الم سے محفوظ رکھنے پر قادر ہے، وہ مالک الملک، وہ عرش عظیم کا مالک آپ کو بھی ہر طرح کے رنج و غم سے، تکالیف سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے، رنج و غم سے بچانے پر قادر ہے۔ اس دعائے مبارکہ کا معمول بنا لیجئے۔ چھوٹی سی دعائے مبارکہ ہے جو حضرت شہنشاہ بغداد سرکار میراں محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث پاک، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو وہ دعا سکھلائی، اور سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو شان ملا، جو مقام ملا، جو رتبہ ملا، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت کی شہرت کے ڈنکے بجائے پوری دنیا کے اندر کائنات ارضی میں شرق و غرب اور شمال و جنوب تک ان کی شہرت اور مقبولیت کے ڈنکے اللہ نے بجا دیے، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ میرا محی الدین سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو وہ کمالات اللہ پاک نے عطا فرمائے، وہ کرامات عطا فرمائیں کہ آپ کی کرامات کے حوالے سے بہت ساری کتب میں آتا ہے کہ اتنی تھیں جیسے تسبیح کے دانے، اگر دھاگا ٹوٹ جائے، ڈوری ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے جس طرح تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، ایسے اللہ رب العزت نے آپ سے کرامات کا ظہور فرمایا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور 35 سال تک علم دین آپ سیکھتے رہے، اور پھر محراب و منبر کی ایسی خدمت فرمائی کہ پوری دنیا میں آپ کے علم کی شہرت اور آپ کے علم کا چرچا اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں آپ کا شہرہ اور آپ کے ڈنکے آپ کی شہرت کے بجا دیے۔ تو یہ دعا اس قدر عظیم الشان ہے کہ وہ شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو نجیب الطرفین سید ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، یعنی مجھے اللہ سے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس دعا کی برکت سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، وہ دعا کتنی کمال کی ہے، سکرین پر اسے ملاحظہ فرمائیں اور صبح و شام 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور اگر اس دعائے مبارکہ کو ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لیں، اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ کہندے نا جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا، اگر زیادہ مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ زیادہ مرتبہ پڑھیں۔ دعائے مبارکہ جو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو سکھلائی، آپ کو یاد کروائی، اور وہ دعائے مبارکہ جس کے بارے میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے بہت کچھ عطا فرمایا، مجھے جو ملا اس دعا کی برکت سے ملا، جو کچھ بھی ملا وہ اس دعا سے ملا۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعائے مبارکہ دعائے غوثیہ اسے کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفان الکافی وللہ الحمد۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ کافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفان الکافی وللہ الحمد۔ پھر سنیے، تیسری مرتبہ سنیے، اللہ کافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفان الکافی وللہ الحمد۔ یہ کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ کے اندر 3 مرتبہ پڑھی گئی۔ تو آپ کم از کم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو بارگاہ خداوند متعال میں عرض کریں، اور امید واسق، یقین اعظم ہے کہ اللہ رب العزت دنیا جہاں کی نعمتوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا۔ اور یہ مہینہ منسوب بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے عاشق پوری دنیا میں ہیں، اور وہ اس وظیفے کو اگر کریں تو جو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساتھ نسبت رکھتا ہو، آپ کی عقیدت و محبت رکھتا ہو، آپ سے وہ نسبت رکھتا ہے، تو اس کو خاص فیض ہے، خاص فیض ملے گا، کیونکہ اس نے وہ دعائے مبارکہ اختیار کی جو الفاظ، جو دعا آپ شہنشاہ بغداد میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے۔ آئیے اس دعا کی برکات سے ہم بھی مالا مال ہوں، اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوں گے۔ مصیبتیں، رنج، پریشانیاں، تکلیفیں اللہ دور فرما دے گا،
اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے رنج و غم کو تو دور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دین دنیا کی نعمتوں سے سرفراز بھی فرمائے گا۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اس شاکان سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی ہیں، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے شہزادے ہیں، ان کی اس دعائے مبارکہ کو ضرور پڑھیے گا اور ان کے عاشقوں تک اس دعا کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، کیونکہ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آپ سرکار مبارک فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے عافیت طلب کرتا ہے، ان کے لیے بھلائی طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے حق میں وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ دوسروں کا بھلا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا بھلا فرمائے گا۔ کر بھلا، ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔